نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ 26واں سپارہ اور سورہ فتح کی آیت نمبر 28۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں غیر مسلم طبقات اس بات کو سمجھ چکے تھے، جان چکے تھے کہ مسلمانوں کو ہم ظاہری طور پر اسباب اور مسائل کے اعتبار سے شکست نہیں دے سکتے۔ اس لیے انہوں نے ایک راستہ اختیار کیا کہ اسلام ہی کا لبادہ اڑ کر ملت اسلامیہ کو پاش کرنے اور وہ مقصد جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے ہیں، اس مقصد کو سبوتاژ کرنے کے لیے اسلام کے لبادہ اوڑھ کر، اسلام ہی کا نام لے کر تو آپ نے ان مقاصد کو پورا کیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعہ کاؤنٹ کیا ہے کہ اس مقصد کے تحت کچھ لوگوں نے مسجد بنائی۔ اللہ جل شانہ نے بھی جب قرآن کریم میں آیات نازل فرمائیں تو مسجد ہی کا لفظ استعمال کیا، جو عرف عام میں لفظ استعمال ہوا مسجد کا وہی لفظ استعمال کیا، لیکن اس کے پس پردہ جو مقاصد ہیں اللہ جل شانہ نے وہ اجاگر کیے کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ میرے پیغمبر، یہ جن لوگوں نے مسجد بنائی ہے اور آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ یہاں نماز ادا کریں، نماز پڑھنا تو درکنار، تیرا خالق کائنات یہاں آپ کا قدم رکھنا، کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں کرے، اس لیے کہ اس کے پس پردہ جو مقاصد ہیں مسجد ضرارا، یہاں ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچانے کی سازشیں ہوں گی، وکفراً اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور بغاوت اس کی آڑ میں ہوگی، وتفریقاً بین المؤمنین، اور یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسجد کی آڑ لے کر مسلمانوں میں فرقہ بندیاں پیدا کریں گے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کے لیے ایک مضبوط پناہ گاہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وحی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے عزائم سے آگاہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے مسمار کرنے کا حکم صادر کیا۔ اگر اس موقع پر تو ناکامی ہو گئی، لیکن کوششیں اور سازشیں ختم نہیں ہوئی، بدستور لوگ کوشش کرتے رہے، سازش کرتے رہے۔ خلیفہ اول کا دور گزرا، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور گزرا، خلیفہ ثالث حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور آیا تو اس زمانے میں پھر ان لوگوں نے سر اٹھایا۔ ایک شخص تھا عبداللہ بن سبا یہودی یمنی، یمن کا یہ رہنے والا، اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اور اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت آل علی سے، آل ابی طالب سے بڑی محبت، اس کا لبادہ اوڑھ کر تو اس نے مسلمانوں میں رکھنا ڈالنا شروع کیا۔ اس آڑ کے اہل حدیث
ان کے سرخیل علامہ احسان علیہ ظہیر نے کتاب لکھی ہے الشیعۃ مسمومہ، بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا کہ اس عبداللہ بن سبا یہودی کی پیداوار یہ شیعہ در حقیقت یہودیوں کی مانوی اولاد ہے۔ یہ جو مذہب مارز وجود میں آیا یہ عبداللہ بن سبا کی پیداوار ہے۔ مختلف زمانوں میں یہ مختلف رنگوں میں ظاہر ہوتا رہا، ان کے عقائد و نظریات بھی مختلف ہوتے رہے، لیکن پھر انہوں نے استقرار پکڑا، فقہ جعفریہ کے نام سے یہ مذہب دنیا میں رواج پایا۔ سید عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں بھی لکھتے ہیں کہ یہ سبھی کے سبھی جتنے بھی فرقے ہیں شیعہ کے، یہ سبھی کے سبھی شاگرد ہیں عبداللہ بن سبا یہودی کے۔ تو خیر میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر وقت آیا جب یہ ایک مذہب یہ مارز وجود میں آیا اور انہوں نے آڑ لی حب آل رسول کی کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بڑی محبت ہے، اور اسی آڑ میں پھر ان لوگوں نے آل رسول کا خون بھی کیا۔ واہ ویلا بھی کرنے والے یہی تھے، جیسے وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے خون پھینکنے والے بھی وہی تھے، واہ ویلا کرنے والے بھی وہی تھے، قاتل بھی یہی ہیں اور واہ ویلا کرنے والے بھی یہی ہیں۔ اس آڑ میں ان لوگوں نے ایک باقاعدہ مذہب اسلام کے مقابلے میں ایک مکمل مذہب دنیا کے سامنے پیش کر دیا، لیکن نام کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ لوگ در حقیقت قادیانی بلا شبہ امت مسلمہ کے لیے اور بالخصوص اس سرزمین میں جہاں کہ انہیں بہت زیادہ تحفظ بھی فراہم کیا جا رہا ہے اور سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ ابھی یہ کچھ دن ہوئے ہیں معلوم ہوا ہے کہ KPK کی گورنمنٹ نے قادیانیوں کے مرکز کے لیے باقاعدہ اجازت دی، کوئی جگہ دی ہے۔ بلا شبہ یہ ملت اسلامیہ کے لیے ایک ناسور ہے، لیکن اس سے بڑا خطرہ شیعہ، وہ تو ڈکلیئر ہو گئے کہ یہ کافر ہیں، یہ اقلیت ہیں، یہ کتاب اللہ قرآن کریم کو اپنے لیے بطور دلیل کے پیش نہیں کر سکتے، یہ اپنی عبادت گاہوں کے لیے مسجد کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اس سے زیادہ بڑا خطرہ ان شیعوں سے ہے، اس لیے کہ ان کا کلمہ اور ان کا دین اور مذہب اور، لیکن لبادہ اللہ اور اس کے رسول اللہ۔ ہمارا کلمہ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیعہ کا کلمہ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ و اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسولہ و خلیفۃہ بلا فصل۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمانوں کے امیر، متقی لوگوں کے امام، یہ ولی ہیں، اللہ کے ولی۔ ولی کا مقام شیعہ حضرات کے نزدیک ولی کا مقام وہ یہ ولی نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک درجہ ولایت، ایک مقام ہے، خاص منصب ہے، یہ نبوت اور رسالت کے منصب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل منصب ہے، نبی اور رسول اس سے کم تر درجے پر ہے۔ یہ عراق ایران کے شیعوں کی بات نہیں کہ وہاں کسی نے یہ کہا یا عراق میں کسی نے کوئی کتاب شائع کی اور وہاں کہا، یہ پاکستان کے شیعوں کی کتاب ہے، پاکستان کے اندر شائع ہوئی اور باقاعدہ اس کی وہ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، ترویج ہو رہی ہے، فی زمانہ آپ کی بات کر رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے جعفری تحفۃ العوام، مارکیٹ میں یہ دستیاب ہے، یہ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں۔ ہم معمولی سا جیسی کوئی بات کہہ دیں، شائع کر دیں، اس پہ پابندی لگتی ہے۔ یہ جو جی میں آئے یہ بدزبانی بھی کریں، صحابہ کرام پر یہ بکواس بھی کریں، کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صریحاً انکار کر دیں، ان کو اجازت ہے۔ یہ فی زمانہ
پاکستان کے شیعہ ان کی طرف سے شائع شدہ کتاب کی میں بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ ولایت کا درجہ نبوت اور رسالت کے درجے سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں یہ سبھی کے سبھی جو اولیاء ہیں، کہتے ہیں ولایت کے درجے پر 14 شخصیات ہیں، اس کے علاوہ کوئی ولی نہیں، تا قیامت کوئی ولی نہیں ہوگا، صرف 14 شخصیات ولایت کے درجے پر۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی ان کے 9 امام، یہ 12 ائمہ حضرت فاطمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 14 شخصیات کہتے ہیں یہ ولایت کے درجے پر ہیں۔ اور جتنے بھی نبی اور رسول دنیا میں آئے ہیں ان سبھی نے معرفت اور طریقہ عبادت انہی ولیوں سے سیکھا ہے۔ حضرت علی سے سیکھا ہے، حضرت حسن اور حسین سے سیکھا ہے، زین العابدین سے سیکھا ہے، امام جعفر صادق سے سیکھا ہے، موسیٰ کاظم سے سیکھا ہے، ان سبھی سے انہوں نے طریقہ یہ عبادت اور معرفت سیکھی ہے۔ یہ ہے کہ ولی اللہ، کہ علی اللہ کے ولی ہیں، یہ درجہ ولایت کا فائدہ ہے جو نبوت سے آتا ہے۔ وہ وصی و رسول ہی، اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامزد کردہ جان نشین ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا تھا، وخلیفۃہ بلا فصل، اور یہ بلا فصل خلیفہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانشین خلیفہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت نہیں دی، آپ کی اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد انہوں نے حق غصب کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، وہ دنیا کے متمنی ہو گئے تھے، اور پھر اس لالچ میں، دنیا کے لالچ میں آ کر کے انہوں نے حق کو بدل دیا، اس کا رد کیا، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، پھر عمر فاروق کو بنایا، پھر عثمان ابن عفان کو بنایا۔ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں وخلیفۃہ بلا فصل، یہ بلا فصل خلیفہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ اعتقاد نہیں رکھتا، یہ اعتقاد نہیں رکھتا، تو بقول ان کے کہتے ہیں کہ بندہ مر جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو وہاں پھر وہ سوال کرنے والے منکر اور نکیر آتے ہیں، وہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ بندہ جواب دے گا میرا رب اللہ ہے۔ اگر وہ جواب صحیح نہیں دیتا تو پھر اس کی پیشانی پہ ایک مہر لگا دی جائے گی کہ ھذا مشرک، یہ مشرک ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا نبی کون ہے؟ وہ کہے گا کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ یہ جواب بھی نہیں دیتا تو پھر اس کی پیشانی پہ مہر لگا دی جائے گی ھذا کافر، یہ کافر ہے۔ پھر اس سے سوال ہوگا کہ تمہارا امام کون ہے؟ اگر وہ کہے گا کہ میرے امام علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حسن اور حسین ہیں، 12 خلیف امام جو ہیں کہ وہ 12 امام گنوا دے گا، تو پھر تو فابہہ، بصورت دیگر اس کی پیشانی پہ مہر لگا دی جائے گی کہ ھذا منافق، یہ منافق ہے۔ اور مشرک، کافر، منافق، یہ سبھی کے سبھی جہنم رسید ہوں گے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ صرف شیعہ حضرات علی اور آل رسول سے محبت کے یہ دعوے دار اور ان کے ائمہ امام جو ہیں ان کے پیروکار صرف وہ جنت میں جائیں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، لکھتے ہیں ہاں اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن آگے جہاں پھر ولایت اور امامت کی بات آتی ہے وہاں پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت حسن و حسین یہ تو نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا تو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور جانتے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قسیم النار والجنہ، یہ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ حضرت علی بھیجیں گے جس کو جنت میں بھیجنا ہے، کس کو جہنم میں بھیجنا ہے، یہ اللہ کا کام نہیں، یہ حضرت علی کریں گے۔ وہ جو قرب قیامت دعوت الارض رونما ہوگا نا، قرب قیامت، قیامت کی نشانی ہے، اس کہتے ہیں وہ بھی حضرت علی ہوں گے۔ وہ دعوت الارض حضرت علی ہوں گے۔ جب بعد میں خلیفہ غائب امام آئے گا، مہدی موعود آئے گا، تو پھر اس کے بعد یہ دعوت الارض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہوں گے۔
اور مہدی موعود کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کریں گے۔ جتنے بھی ان کے مخالفین ہیں، بنو امیہ کے لوگ ہیں، وہ زندہ ہوں گے اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے، انہیں جہنم رسید کریں گے۔ پھر اس کے مان پہ در پہ جو باقی 11 امام ہیں، حسن حسین اور باقی امام مہدی موعود تو پہلے آ گئے، باقی جو 11 امام ہیں یہ بھی یک بعد دیکھ لے اثر نو زندہ ہوں گے، دنیا میں حکومت کریں گے۔ قیامت کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے۔ جو ان کو ماننے والے ہیں، جو امامت ان کی امامت پر یقین رکھنے والا ہے کہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، کو جنت میں جائے گا، باقی سب صراط الجحیم ہے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ میرے عزیزو، آج کو یہ بات کہتا ہے کہ شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ ایک سیاسی نوعیت کا نعرہ ہے، سیاسی سی باتیں ہیں، سیاسی باتیں نہیں ہیں۔ ان کا نہ تو توحید پر ایمان ہے، صرف زبانی باتیں کرتے ہیں، ان کے اندر توحید پر ابھی ان کا ایمان نہیں۔ کہتے ہیں یہ اولیاء جو ہے نا، اولیاء یہ 12 امام ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 14 شخصیات جو ہیں در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا آئینہ ہے، اللہ کی مشیت کا مظہر ہے، اللہ کی مشیت کا یہ ظرف ہے جہاں سے پھر خالق کائنات کی صفات اجاگر ہوتی ہے۔ ان کا عقیدہ تو توحید کا بھی ہے۔ نبوت اور رسالت پر ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہوتا تھا، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول دنیا میں نہیں آئے گا، اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے ذریعے سے خالق کائنات نے کتاب اللہ نازل کی، ہم تک پہنچائی، اپنے فرمودات، اپنے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہم تک پہنچائے۔ آپ واحد شخصیت ہیں جو معصوم عن الخطا، جن سے خطا کا ارتکاب نہیں ہوتا۔ ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، جب بھی یہ میرا پیغمبر بات کرے گا تو لوگوں وہ اللہ کی مشیت کے تابع کرے گا، وہ جو وحی ہوگی وہ اس کی زبان پر جاری ہوگی۔ ہمارا اعتقاد یہ ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں ہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن اس کے ساتھ جب بات امامت و ولایت کی آتی ہے تو پھر کہتے ہیں جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، جو ان کی زبان پر جاری ہوتا ہے وہ حق جاری ہوتا ہے، اسی طرح یہ 12 امام جو ہیں یہ بھی معصوم عن الخطا ہیں، جو ان کی زبان پر جاری ہوگا وہ بھی حق جاری ہوگا۔ جو یہ کہیں گے وہی دین ہے، جو امام کہیں گے، جو یہ اولیاء کہیں گے وہی دین ہوگا۔ میرے عزیزو، ان کا اعتقاد تو نبوت اور رسالت پر بھی نہیں ہے۔ ایک مقام پر یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں در حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ 14 شخصیات محمد ہی ہیں، یہ 14 شخصیات محمد ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے حضرت حسین کی زیارت کر لی تو سمجھو اس نے محمد مجتبیٰ کی زیارت کر لی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے کی زیارت کرنا یہ بیت اللہ کی زیارت سے اللہ افضل ہے۔ یہ سب کچھ اس پاکستان کے اندر شیعہ کی دعوت تبلیغ ہے، ان کی باقاعدہ کتابیں شائع اس پاکستان میں، یہ وہ کہتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان کے نظریات و عقائد کو جاننا چاہیے۔ یہ قادیانیوں سے زیادہ خطرناک ہے، قادیانیوں سے زیادہ۔ اور آج یہ بات کہنا کہ کیا ہوا، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو بکواس کرتے ہیں، لعین ہیں، لیکن ہم انہیں کافر نہیں کہتے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ کسی ایک اعتبار سے کافر نہیں، یہ اتنا گندا مذہب ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ بول و براز اور خون حیض کی ایسی مرکب معجون ہے کہ دجال بھی ایک دل کے ساتھ نہیں، ہزاروں دلوں کے ساتھ اس پر رشک کرے، یہ ایسی معجون ہے۔ اور ان کا مذہب کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ سے ماخوذ نہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ تحفہ احسن عاشقی میں پڑھنے والی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں یہ در حقیقت 5 مذاہب کا مرکب مذہب ہے، 5 مختلف مذاہب سے انہوں نے کچھ کچھ حصہ لیا اور اس سے یہ شیعہ مذہب فقہ جعفریہ معرض وجود میں آئے۔ یہودی، عیسائی، ہندو، صابی اور مجوسی،
ان 5 مذاہب کا یہ مرکب مذہب ہے۔ تو میں میرے عزیزو یہ کہہ رہا تھا، تم کہتے کیا ہوا؟ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ پر بھونکتے ہیں، تو کیا ہوا؟ کافر نہیں ہیں۔ ہم ترک موالات کرتے ہیں، میل جول طرف کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر کسی کی ماں کو کوئی گالی دے، اس کے نام کی تختی لکھ کر کتیا کے گلے میں ڈالے، جلوس نکالے، تو کیا کرو گے؟ اگر کسی کے باپ کا پتلا بنا کر گلے میں جوتوں کے ہار ڈال کر کوئی جلوس نکالے تو کیا کرو گے؟ وہ اسلام کے سرفروش جنہوں نے جانیں قربان کی، حق و صداقت کا عالم بلند کیا، انہوں نے وہ ایسے نہیں اٹھے تھے۔ ان لوگوں کے اندر جو حنادت اور خبث ہے اس کی بدبو اتنی ہے کہ کوئی غیرت مند مسلمان برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ آپ کیا کریں؟ کسی کے باپ کسی کی ماں کے بارے میں کوئی بدزبانی کرے تو کیا ہوگا بھائی؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ گن پکڑ کے تو اس کے تحفظ میں کھڑے ہوں گے کہ لو ہم گن پکڑ کے کھڑے ہیں، کرو تم 2 گالی، میرے باپ کو گالی دو، میری ماں کو گالی دو، کیا ایسا کریں گے؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی اس وقت یہ سکیورٹی پر معمول اہلکار ہیں، کون لوگ ہیں کہ سارے شیعہ؟ نہیں، شیعہ پاکستان کی 3-4% آبادی ہے، اکثریت سنی ہے، اہل سنت ہے، اور ان کے متعلق تو بریلوی مسلک کے جو بانی مبانی ہیں، احمد رضا خان بریلوی، فتاوی احمدیہ، فتاوی نعیمیہ، انہوں نے بڑے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں یہ کہا کہ شیعہ کافر ہے، بڑے واضح الفاظ ہے۔ اہل سنت کے نزدیک تو یہ معاملہ اور بالخصوص بریلوی مسلک میں تو بڑی واضح بات ہے کہ کافر۔ ان کا تحفظ کرنے والے کون ہیں؟ یارو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں، وہ ہمارے ماں باپ پر ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ ان کی عزت و ناموس پر قربان۔ تو یارو ان کو گالیاں دے تو ہم گن پکڑ کے کھڑے ہیں، صرف چند ٹکوں کے عوض اپنا ضمیر بیچتے ہیں، اپنا دین بیچتے ہیں، اپنا ایمان بیچ رہے ہیں۔ علماء اس بات پر تو بحث کرتے ہیں کہ جو وہ حجام جو لوگوں کی داڑھی مونتا ہے اس کی کمائی حرام کی ہے، ذرا اس پر بھی بحث کریں، کیا اس کی کمائی حلال کی ہے؟ کیا اس کی نوکری جائز ہے؟ کیا ان کی بھی بے نماز کی اگر نماز جنازہ نہیں تو کیا ان کی نماز جنازہ ہے؟ یہ بھی باتیں قابل غور ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ موجودہ قرآن جو اس وقت دنیا میں رائج ہے یہ وہ قرآن نہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، یہ تحریف شدہ ہے۔ اور پاکستان کے شیعہ نے جعفری تحفۃ العوام کتاب شائع کی ہے، اس میں باقاعدہ یہ اپنی دعاؤں اور اذکار میں اس بات کو شامل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ جنہوں نے تیرے قرآن میں تحریف کی ان پر لعنت کر۔ یہ قرآن کریم کو بھی تحریف شدہ مانتے ہیں، ان کے عقیدہ، ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس قرآن میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، یہ وہ قرآن نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اس میں بہت کچھ اضافہ کیا گیا، بہت کچھ بدل دیا گیا، بہت سی باتیں نکال دی گئیں۔ میرے عزیزوں کیا پھر بھی یہ مسلمان ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر یہ اعلانیہ اپنی دعاؤں کے اندر لعن طعن کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور کہتے ہیں کہ اے اللہ جنہوں نے امیر المومنین علی کا رضی اللہ تعالی عنہ کا حق غصب کیا ان پہ لعنت کر۔ پھر صحابہ کرام کا باقاعدہ نام لے کر یہ لعن طعن کرتے ہیں، اور یہ ان کی دعاؤں میں شامل ہے، ان کے اذکار میں شامل ہے یہ لعن طعن۔ تبرہ ان کے دین کا جزو ہے۔ تو میرے عزیزوں میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ لوگوں وہ ذات جس نے اپنے رسول محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر کے بھیجا ہے اور راہ ہدایت دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو دنیا کے تمام دینوں پر ظاہر کر دے، غالب کر دے۔ بس بھائی صرف اس ایک آیت کا میں ترجمہ کروں گا، بات ختم ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب پر اس کو غالب کر دے، ظاہر کر دے۔ یہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں یہ چھپا ہوا دین نہیں کہ جو 12ویں امام کے پاس ہے،
یہ ظاہر و غالب ہے، اللہ نے اس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تھا۔ فرمایا وکفیٰ باللہ شہیدا، اور لوگوں تمہارا اللہ کافی ہے گا۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھی ہیں وہ اشداء علی الکفار، وہ اللہ رسول کے نافرمانوں کے لیے بڑے سخت مزاج ہیں، بڑے سخت مزاج ہیں جن میں لچک کوئی نہیں۔ باہمی معاملات کیسے ہیں، آپس میں کیسے ہیں؟ رحماء بینہم، آپس میں ان کی عداوت نہیں، بغض اور عناد نہیں رکھتے، آپس میں یہ انتہائی مشفق اور مہربان ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جب تم انہیں دیکھو گے تمہیں یہ رکوع و سجود کی حالت میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے متلاشی نظر آئے گا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانیاں ان کے چہروں میں وہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اگر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہے جن کا تذکرہ خالق کائنات صاحب کتابوں میں کرتے آئی ہے، تو یہ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری اور ساتھی جنہیں خالق کائنات ان کی نصرت و معیت کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کی تھی، یہ بھی عام لوگ نہیں تھے۔ ان کی صفات کا ذکر بھی خالق کائنات نے صاحب کا کتابوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں ماسو ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی مثال لوگوں تورات میں بھی تھی، اصحاب مصطفیٰ کی مثال تورات میں بھی تھی کہ میرے پیغمبر کے ساتھی ہوں گے اور کیسے ہوں گے۔ ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل میں بھی ہے۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ، جیسے کہ یوں سمجھو ایک کھیت ہے، اس کھیت میں سبزہ اگتا ہے، اس سبزے کی نالی نکلتی ہے، فآزرہ، پھر آہستہ آہستہ وہ مضبوط ہوتی ہے، فاستغلظ، پھر وہ بھرپور قوت اور طاقت پکڑتی ہے، فاستوی علی سوقہ، پھر وہ اپنے تنے پر وہ قائم ہو جاتی ہے، جڑ پکڑ لیتی ہے۔ یوجب الزرع، جب کھیت سرسبز و شاداب ہوتا ہے، ہریالی آتی ہے، تو پھر کسان بڑا خوش ہوتا ہے، کسان خوش ہوتا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، اللہ فرماتے ہیں یہ مثال ہے اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھیت میں اگنے والے وہ سبزہ اور ہریالی ہے جو جن کی تربیت امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کی، اور پھر یہ اتنے طاقتور ہوئے کہ یوجب الزرع، جو پھر کسان کو کی نظروں کو خیرہ کرتے ہیں، دیکھنے والا پھر اس سے خوش ہوتا ہے۔ امام الانبیاء کے یہ تربیت یافتہ تھے، جب نبی بھی دیکھتا ہے تو اس سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، یہ جو میں نے اپنے نبی کے ساتھی تیار کیے جن کی صفات کا تذکرہ صاحب کا کتابوں میں کیا، لوگوں کو پتہ کیوں؟ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان کے ذریعہ سے کافر چڑ کھائیں، ان کو غصہ آئے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ان الفاظ سے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، وہ کافر ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، آپ اپنے گھروں میں جائیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو ان سے بغض رکھتا ہے، ان سے چڑ کھاتا ہے، ان کے لیے لفظ کیا استعمال کیا بھائی؟ کفار، کافر کی جمع کفار۔ قرآن کی نص ہے کہ جو صحابہ مصطفیٰ سے بغض رکھتا ہے، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکتا ہے، جو حضرت ابو سفیان کے بارے میں سب و شتم کرتا ہے، وہ کون ہے بھائی؟ وہ کافر ہے۔ جو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کا مانتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، متع کے نام پر زنا وہ ان کے دین کا حصہ ہے، تقیہ ان کے دین کا جزو لا ینفق ہے، جس کا دوسرا آپ سادے الفاظ میں معنی سمجھ لیں، منافقت، نفاق، کہ ظاہر اور باطن اور، یہ ان کا دین ہے۔ کیا پھر بھی یہ مسلمان ہیں اور یہ نظریات و عقائد کا باقاعدہ پرچار کیا جا رہا ہے، اس کی دعوت و تبلیغ کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر، ایک ایسی سرزمین میں جس کا وجود لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ کے نام پر ہوا تھا۔ آزادانہ طور پر اپنے نظریات و عقائد کو پاکستان کے شیعہ بیان بھی کر رہے ہیں
اور اپنی کتابوں کی صورت میں اس کو شائع بھی کر رہے ہیں، اس کی دعوت و تبلیغ بھی کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز عرض کرنے کا مطلب یہ 10 محرم آ رہی ہے، ہمارے بہت سے سنی بھائی ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں۔ اگر تو اللہ کی رضا مقصود ہے تو اس اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کوئی وقت کوئی دن متعین نہیں، کسی وقت بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو طریقہ کار ہم میں رائج ہے صرف اور جہالت کی بنیاد پر کر رہے ہیں، کہیں ان کے لیے پانی کا انتظام ہو رہا ہے، کہیں دیگیں پکائی جا رہی ہیں، اور یہ سنی حضرات بھی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو جاننا چاہیے کہ یہ کس قدر گندگی اور غلاظت کا مذہب ہے، ان کے نظریات و عقائد کیا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ میں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔